سب لوگ ایک دین پر تھے، پھر بھیجے اللہ نے پیغمبر خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، اور اتاری ان کے ساتھ کتاب سچی کہ فیصلہ کریں لوگوں میں جس بات میں وہ جھگڑا کریں، اور نہیں جھگڑا ڈالا کتاب میں مگر انہی لوگوں نے جن کو کتاب ملی تھی، اس کے بعد کہ ان کو پہنچ چکے صاف حکم آپس کی ضد کی وجہ سے۔ پھر اب ہدایت کی اللہ نے ایمان والوں کی اور اس سچی بات کی جس میں وہ جھگڑا کر رہے تھے اپنے حکم سے، اور اللہ بتلاتا ہے جس کو چاہے سیدھا راستہ۔ کیا ہے قرآن کا ترجمہ اس آیت کا؟ کہ سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجے انبیاء علیہم السلام خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے ساتھ حق والی کتاب نازل کی تاکہ لوگوں میں وہ ان کے اختلافات کے کریں۔ پھر اس میں اختلاف نہیں کیا اس کتاب میں مگر انہی لوگوں نے جن کو پہلے کتاب مل چکی تھی، اور ان کے پاس واضح نشانیاں آیتیں آ چکی تھی۔ یہ کیوں کیا اختلاف؟ آپسی ضد کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہدایت دی اس سچی بات کی جس میں وہ جھگڑا کر رہے تھے اپنے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی۔ اس سے پہلے کی آیت میں دین حق سے اختلاف کرنے کی علت بتایا، وجہ کیا تھی، کہ جو اختلاف ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ حب دنیا، دنیا سے محبت، یہ ہے خلاصہ۔ اس میں مال کی محبت بھی آتی ہے، عہدے کی محبت بھی آتی ہے، حکومت کی محبت بھی، لیکن سب کی جگہ دیکھیں تو آپس میں اختلاف کی جو وجہ ہوتی ہے وہ اختلاف کی وجہ اصل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ اور اللہ نے دو چیزیں رکھی، ایک دنیا ایک آخرت۔ تو آخرت والے اختلاف نہیں کرتے لیکن دنیا کی محبت والے کرتے ہیں۔ آگے اسی مضمون کی تعریف فرماتے ہیں کہ مدت سے یہی قصہ چلا آ رہا ہے، ہم دلائل و واضحہ یعنی کھلی دلیل پر طلبان دنیا یعنی دنیا کو طلب کرنے والے اپنی دنیاوی اغراض کے سبب اس سے اختلاف کرتے ہیں، اس سے خلاف کرتے رہتے ہیں۔ ایک زمانے میں سب آدمی ایک ہی طریق پر تھے، کیونکہ اول دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ تشریف لائے، حوا علیہ السلام، اور جو اولاد ہوتی گئی ان کو، آج کا مضمون بہت ہی دھیان سے سن، اور جو اولاد ہوتی گئی ان کو دین حق کی تعلیم فرماتے رہے۔ ہم سکھاتے ہیں دین، تو کیا آدم علیہ السلام نے اپنا دین اپنے بچوں کو نہیں سکھایا ہوگا؟ تو بچے ہوتے رہے، وہ دین سکھاتے رہے اور وہ ان کی تعلیم پر عمل بھی کرتے رہے، جو باپ کا دین وہ ان کا دین۔ ایک مدت اسی حالت میں گزر گئی، پھر طبیعتیں مختلف ہوئی، سوچ مختلف، طبیعتیں مختلف، تو اختلاف طبائع سے اغراض میں اختلاف ہوا، مقصدوں میں اختلاف ہو گیا، سوچ الگ تو ان کا ایم بھی الگ، ان کا مقصد بھی الگ، اس میں اختلاف ہوا، حتیٰ کہ ایک عرصے کے بعد اعمال اور عقائد میں اختلاف کی نوبت آ گئی۔ تو اس عقیدے کا میں اس عقیدے کا، بعد میں یہ ہوا پہلے سب ایک عقیدے اور ایک ہی عمل پر تھے، پھر اس اختلاف کو، اب وہ اختلاف جو پیدا ہوا، اختلاف 24,000 انبیاء پھر نبی بھیجے، اس اختلاف کے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کو بھیجا جو کہ حق ماننے والوں کو خوشی کے وعدے سناتے تھے۔ خوشی بھی سنانے والے تھے اور ڈرانے والے تھے۔ خوشی کس کو سنانے والے؟ کہ جو حق ماننے والے ہیں تو ان کے لیے خوشخبریاں سناتے تھے، اور نہ ماننے والوں کو عذاب سے ڈراتے تھے۔ اور ان پیغمبروں کی مجموعی جماعت کے ساتھ آسمانی کتابیں بھی بھیجی اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک طور پر نازل فرمائی۔ اور ان پیغمبروں کا بھیجنا اور کتابوں کا نازل فرمانا اس غرض سے تھا کہ اللہ تعالیٰ ان رسل و کتب کے ذریعے سے اختلاف کرنے والے لوگوں میں ان کے امور اختلافیہ مذہبی امور میں فیصلہ کر دیں۔ تو جھگڑے ختم کرنے کے واسطے
اختلافات ختم کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء اور کتابیں بھیجی، کیونکہ رسول و کتب امر واقعی کا اظہار کر دیتے ہیں۔ کون بتائے گا یہ صحیح ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آنے والے نبی بتائیں گے، رسول بتائیں گے اور کتابیں بتائیں گے، تو اختلاف دور ہو جائے گا۔ اور امر واقعی کے متعین ہونے سے ظاہر ہے کہ غیر واقعی کا غلط ہو جانا معلوم ہو جاتا ہے، اور یہی فیصلہ ہے۔ اور ان پیغمبروں کے ساتھ کتاب اللہ آنے سے چاہیے تھا کہ اس کتاب کو قبول کرتے، بھائی اللہ کی کتاب ہے، اور اس پر مدار کار رکھ کر اپنی طرح تھا، مگر بعضوں نے خود اس کتاب ہی کو نہ مانا اور خود اس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ کوئی جاہل نہیں تھے، اور اس کتاب میں یہ اختلاف اور کسی نے نہیں کیا مگر صرف ان لوگوں نے جن کو اولاً وہ کتاب ملی تھی، یعنی اہل علم والے تھے، اہل فہم سمجھ والے تھے، کہ اول مخاطب وہی لوگ ہوتے ہیں، دوسرے عوام ان کے ساتھ لگ لیا کرتے ہیں۔ اور اختلاف بھی کیسے وقت کیا کہ ان کے پاس کھلی دلیلیں آ گئی تھی، یعنی ان کے ذہن نشین ہو چکے تھے، سب جانتے تھے، پھر انہوں نے اس کتاب کی مخالفت کی اور اختلاف کیا۔ کس وجہ سے؟ صرف باہمی زدی کی وجہ سے۔ یہ آج بھی چل رہا ہے، حق ہے لیکن نہیں مانیں، کیوں؟ اپنے والا نہیں، زدی کی وجہ سے۔ اور اصلی وجہ زدی کی کیا ہے؟ دنیا کی محبت، حب مال ہو یا حب جاہ، بس مدار علت مخالفت حق کا وہی حب دنیا داری، اور یہی مضمون تھا سابق میں۔ پھر یہ اختلاف کفار کا کبھی اہل ایمان کو نقصان دینے والا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایمان والوں کو وہ امر حق جس میں وہ فضل تعالیٰ رسولوں کتابوں پر ایمان لانے کی بدولت اللہ نے حق راستہ ان کو بتلا دیا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں حق راستے کی ہدایت کرتے ہیں۔ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا کسی زمانے میں تمام انسان ایک ہی مذہب و ملت اور عقیدہ و خیال پر تھے، جو ملت حق اور دین فطرت تھی۔ پھر ان میں مزاج اور مذاق اور رائے اور فکر کے اختلاف سے بہت سے مختلف خیالات و عقائد پیدا ہو گئے، جن میں یہ امتیاز کرنا دشوار تھا کہ ان میں حق کون سا ہے۔ ان کی یہ سوچ یہ عمل یہ عقیدہ، ان کی یہ سوچ یہ عمل یہ عقیدہ، تو حق پہ ہے کون؟ یہ سوال تھا۔ اور باطل کون سا ہے؟ حق کو واضح کرنے اور صحیح راہ حق بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا اور ان پر کتابیں اور وحی نازل فرمائی۔ انبیاء علیہ السلام کی کوششوں کی وجہ سے تبلیغ و اسلام کے بعد انسان دو گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایات اور کتاب کو قبول کیا اور انبیاء کے تابع ہو گئے، جن کو مومن کہا جاتا ہے۔ یہ مومن کوئی ذات نہیں ہے، وہ بعد میں بن گئی۔ کتابوں آسمانی کتابوں اور نبیوں کو ماننے والے کیا ہو گئے؟ مومن۔ آمن یومن ایمانا ڈکشنری میننگ کے حساب سے اس کا مطلب ہوتا ہے، آمن سے مومن لفظ بنا، اس میں فاعل کا صیغہ، اس کا مطلب ہے امن والا، یعنی اللہ کی مخالفت نہیں کروں گا، رسول کی مخالفت نہیں کروں گا، میرے طرف سے امن کا پیغام ہے۔ دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا۔ اور دوسرے وہ جنہوں نے آسمانی ہدایت اور انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا، کتاب بھی جھوٹی تم بھی جھوٹے، یا دونوں میں سے ایک جھوٹا، اور ان کی بات نہ مانی، یہ لوگ کافر کہلائے۔ کفر یکفر سے کافر کا مطلب ہوتا ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے انکار کرنا۔ یہ انکار کرنے والے، اللہ کی بھی نہیں ماننا، رسول کی بھی نہیں، کتاب کی بھی نہیں ماننا، رسول کی بھی نہیں ماننا، یہ کافر کہلائے۔ اس آیت کے پہلے جملے میں ارشاد ہے کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک جماعت تھے۔ یہ جماعت امت کیا چیز ہے؟ ان ابراہیم کان امۃ واحدہ، ابراہیم اکیلے ایک امت کے برابر تھے، ابراہیم علیہ السلام۔ امام راغب اصفہانی نے مفردات قرآن میں فرمایا کہ لفظ امت عربی لغت کے اعتبار سے، عربی ڈکشنری کے اعتبار سے ہر ایسی جماعت کو کہا جاتا ہے جس میں کسی بھی وجہ سے رابطہ اور اتحاد ہو۔ ایسی جماعت کسی بھی ایک پوائنٹ کی وجہ سے، ایک سبب سے، ایک وجہ سے ان میں اتحاد ہو، رابطہ ہو،
قائم ہو. اب اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہے. وحدت نظریات و عقائد کی بھی ہو سکتی ہے. بھئی یہ ہمارے نظریے کا ہے, جو میری نظر دیکھتی ہے اس کی نظر بھی وہی دیکھتی ہے, یہ چار لوگوں کی نظر وہی دیکھتی ہے, تو یہ اتحاد نظری ہو گیا. اور یا پھر عقائد ہو کہ جو ان کا عقیدہ وہی ہمارا عقیدہ, یا ایک زمانے میں کسی ایک خطہ ملک میں جمع ہونے کی وجہ سے ہو کہ یہ کون ہے, کہ یہ انگلینڈ والے لوگ ہیں, یہ کون ہے, یہ کینیڈی ہے, یہ کون ہے, یہ بھارتی ہے, ایک جگہ جمع ہو گئے. یہ بھی اتحاد ہو سکتا ہے, اس کو بھی امت کہیں گے. یا کسی دوسرے علاقے یعنی نسب, زبان, رنگ وغیرہ کی مفہوم اس جملے کا یہ ہے کہ کسی زمانے میں تمام انسان باہم متفق و متحد ایک جماعت تھے. تمام انسان ساری دنیا کے ایک جماعت تھے, متفق تھے, متحد تھے. اس میں دو باتیں قابل غور ہیں. نمبر ایک, اس جگہ وحدت سے کس قسم کی وحدت مراد ہے؟ نظریاتی, عقائد کی, رنگ و نسل کی, زبان کی, خطے کی, کون سی وحدت؟ کہ ایک زمانے میں یہ تمام انسان ایک امت تھے تو کس بنیاد پر تھے؟ دوسری یہ کہ وحدت کس زمانے میں تھی, کس بنیاد پر تھی, ایک تھے اور کس زمانے میں تھے. پہلے کا فیصلہ تو اسی آیت کے آخری جملے نے کر دیا جس میں اس وحدت کے بعد اختلاف واقع ہونے کا اور مختلف راہوں میں حق متعین کیا, کیونکہ یہ اختلاف جس میں فیصلہ کرنے کے لیے انبیاء اور آسمانی کتابیں بھیجی گئی, ظاہر ہے وہ نسب یا زبان یا رنگ کا اختلاف نہیں تھا, زمین کا اختلاف نہیں تھا, ملک کا اختلاف نہیں تھا, زمانے کا اختلاف نہیں تھا, وطن کا اختلاف نہیں تھا, بلکہ نظریات اور عقائد و خیالات کا اختلاف تھا. کہ سب لوگ ایک تھے, سب کے عقیدے ایک تھے. ایک زمانے میں تمام انسانوں کے عقیدے ایک تھے, تمام انسانوں کے خیالات ایک تھے, تمام انسانوں کے نظریات دیکھنے کے زاویے اور نظریے ایک تھے. یہ بات طے ہو گئی. کیا زمانہ ہوگا کہ ایک ہی عقیدہ تھا ساری دنیا میں, ایک ہی خیال تھا تمام انسانوں کا؟ وہ کیا تھا وہ آگے. اسی کے مقابلے سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں وحدت سے بھی وحدت فکر و خیال اور وحدت عقیدہ و مسلک مراد ہے. تو اب مفہوم آیت کا یہ ہو گیا کہ ایک زمانہ ایسا تھا جبکہ تمام افراد انسانی صرف ایک ہی عقیدہ و خیال اور ایک ہی مذہب و مسلک رکھتے تھے. تمام دنیا کے انسان ایک ہی عقیدہ و خیال, ایک ہی مذہب, ایک ہی مسلک رکھتے تھے. وہ عقیدہ و مسلک کیا تھا؟ اس میں دو احتمال ہیں. ایک یہ کہ سب عقیدہ توحید و ایمان پر متفق تھے اور یہی صحیح. بتائیں نا, تمام باپ آدم, اور آدم کوئی بول سکتا ہے کافر تھے یا مشرک تھے؟ آدم جنت سے آئے تھے اور آدم موحد تھے, مومن تھے. ان کی خطا وہ درخت کے قریب جانے کی کا ذکر تو ہے, لیکن قرآن میں یا کسی اور کتاب میں ان کے کفر اور شرک کا ذکر ہے, نعوذ باللہ. تو موحد تھے. تو پہلا آدمی آدم, موحد, مومن. تو بیوی بھی کیسی؟ موحد اور مومن. تو اولاد بھی کیسے؟ موحد اور مومن. وہ عقیدہ و مسلک کیا تھا؟ تو ایک یہ کہ سب عقیدہ توحید و ایمان پر متفق تھے, دوسری یہ کہ سب کفر اور ضلال پر متحد تھے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جب آدم موحد ہے تو کفر و ضلال کا تصور ہی نہیں کر سکتے, گمراہی. جمہور مفسرین کے نزدیک راجح یہ ہے کہ مراد عقائد صحیحہ, توحید و ایمان پر سب کا متحد ہونا. قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے, سورہ یونس میں ہے, یہ یعنی سب آدمی ایک ہی امت تھے, پھر آپس میں اختلاف پڑ گیا, اور اگر اللہ تعالیٰ کا یہ ازلی فیصلہ نہ ہوتا کہ اس عالم دنیا میں حق و باطل کو خراب ہوتا, سچ اور جھوٹ ملے, جو دونوں کا فیصلہ ہے, تو قدرت الہیہ ان سب جھگڑوں کا ایسا فیصلہ کر دیتی کہ حق سے اختلاف کرنے والوں کا نام ہی نہ رہتا ہے. ہاں, وہ ایمان اور عقائد اور اسلام کو اس لیے نہیں مٹا سکتے اس لیے کہ محافظ اللہ ہے, اور ہم اس کفر و شرک کو دنیا سے اس لیے نہیں مٹا سکتے کہ فیصلے خدا کی دونوں کو ساتھ چلنا ہے, صابن اور میل کو. ارے سمجھے گی نہیں؟ سورہ انبیاء میں ہے, انہا امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون.
یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا رب ہوں اس لیے میری عبادت کرو. دوسری آیت میں ہے یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا رب ہوں اس لیے مجھ سے ہی ڈرتے رہو. تو ان تمام آیات سے معلوم ہوتا ہے اس جگہ وحدت سے کہ سب انسان ایک ہی تھے. عقیدہ و مسلک کی وحدت اور دین حق توحید و ایمان میں سب کا متحد ہونا مراد ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دین حق اسلام و ایمان پر تمام انسانوں کا اتفاق و اتحاد کس زمانے کا واقعہ ہے, یہ کب تھا, یہ وحدت کہاں تک قائم رہی. مفسرین صحابہ میں سے حضرت ابی بن کعب ابن زید نے فرمایا یہ واقعہ عالم ازل کا ہے, وہ دنیا کا نہیں مان رہے. یہ دو صحابی ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جب پیدا نہیں ہوئے تھے آدم تب کا ہے. الست بربکم, اللہ نے فرمایا کیا میں ہوں, اور ہم نے جمع کیا تھا عالم ارواح میں, روحوں کا عالم, تو وہاں کا ہے. یہ سب نے کہا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. جب تمام انسانوں کی ارواح کو پیدا کر کے ان سے سوال کیا گیا تھا الست بربکم, یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, اور سب نے بلا استثناء یہ جواب دیا تھا کہ بے شک آپ ہمارے رب اور پروردگار ہیں. اس وقت تمام افراد انسانی ایک ہی عقیدہ حقہ پر قائم تھے جس کا نام ایمان و اسلام ہے. یہ دو کی رائے ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس سب سے بڑے مفسر صحابہ, انہوں نے فرمایا رضی اللہ عنہ, اور فرماتے ہیں یہ وحدت عقیدہ کا واقعہ اس وقت کا ہے جب آدم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی اولاد ہوئی اور پھیلتی گئی. وہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے دین اور انہی کی تعلیم و تلقین کے تابع توحید کے قائل تھے, اور سب کے سب قابیل کو چھوڑ کر, حابیل اور قابیل دو بیٹے تھے, قابیل قاتل بنا جنم دے, چھٹے پارے میں ذکر ہے. اب تمام دنیا کے جو جتنے مرڈر ہوتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں وہ قاتل کو تو سزا ملے گی ہی, ان کو ان کا گناہ ہوتا ہے, لیکن سارے قتل کا جو گناہ ہے وہ پہلا قتل. ہاں, متبع شریعت و فرما بردار تھے آدم علیہ السلام کے تمام بچے بچیاں. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کہنا ہے. وہ زمانہ تھا جب سب انسان ایک مسلک پر تھے, ایک امت تھے. مسند بزار میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس قول کے ساتھ یہ بھی مذکور ہے کہ وحدت عقیدہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک قائم رہی 1000 سال. کتنے سال؟ صرف ایمان اور اسلام کا 1000 سال. اس وقت تک سب کے سب مسلم اور توحید کے معتقد تھے, اور آدم علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے درمیان زمانہ 10 قرن کا ہے. بظاہر قرن 1 صدی کا ہوتا ہے, تو کل زمانہ 1000 سال کا ہو گیا. اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ زمانہ تھا وحدت عقیدہ کا جب حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا سے دنیا میں طوفان آیا, اور ان لوگوں کے علاوہ جو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے, باقی ساری دنیا غرق ہو گئی, سب ہلاک ہو گئے. اب اس کے بعد کشتی آئی جودی پہاڑ پر, اور وہاں سے 3 بیٹے ان کے اترے, حام, سام, یافس, اور ساری دنیا میں ان 3 کی وجہ سے اللہ نے نسل انسانی کو چلایا. طوفان ختم ہونے کے بعد جتنے آدمی اس دنیا میں رہے ان واحد پیرو تھے, دین حق پر چلنے والے تھے. تو وہ ایک زمانہ آدم علیہ السلام کا 1000 سال تک, اور دوسرا حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد کا. اور حقیقت ان تینوں اقوال میں حقیقتاً کوئی اختلاف نہیں. یہ تینوں زمانے ایسے ہی تھے جن میں سارے انسان ملت واحدہ اور امت واحدہ بنے ہوئے دین حق پر قائم تھے. اس پر میں نے خاص یہ کہا کہ خاص توجہ سے اس کو سنیں, اس لیے کہ ساری دنیا کا بھارت کا نہیں, ساری دنیا کا اصلی باشندہ مسلمان, ساری دنیا کا اصلی باشندہ, مور نواسی بولتے, کیا بولتے ہیں آپ لوگ, ساری دنیا کا اصلی باشندہ صرف مسلمان, ہزاروں سال کا, اور خصوصاً ساری دنیا عموماً ہے, اور خصوصاً بھارت کا پہلا باشندہ صرف مسلمان. اس لیے کہ آدم جنت سے
سری لنکا میں اترے تھے، اور سری لنکا اس وقت ہندوستان میں تھا. تو آدمیوں کے باپ کہاں اترے تھے؟ سری ادھر اترے تھے، عرب میں اترے تھے. تو جہاں پہلا آدمی اترے اور 1000 سال تک کے صرف اسلام ہی اسلام ہو، وہاں کا مول نواسی غیر مسلم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں کا باشندہ غیر مسلم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابھی دیکھا چلتے رہتا ہے کہ ایک کلپ آ گئی تھی، وہ کلپ کے اندر ایک بولتا ہے بیچارہ ایمان سے محروم، وہ بولتا ہے سامنے مسلمان ہے اور عام آدمی تھا وہ، اس نے بولا اصل تو یہ ہمارے ہی بھائی تھے، بعد میں یہ مسلمان بنے، یہ ہمارے ہی بھائی تھے. تو وہ قریدنے والے اچکانے والے، آپ ان کا جواب دیجیے، آپ کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، اپنا بھائی کہہ رہے ہیں. تو اس نے بہت پیار سے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے ہی بھائی تھے، ان کا نام محمد علی تھا، ان کا نام محمد علی تھا. بعد میں انہوں نے اپنا نام بدل دیا. اب وہ چکر میں پڑ گیا، میرا نام محمد علی تھا، وہ پاترا گیا، میرا نام محمد علی تھا، میرا نام. اس طے تک کے پہنچنا ضروری ہے اور اس راز کو سمجھنا ضروری ہے. ہاں کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے. ہم سے ہی وفا کا درس لیا، مجھ سے ہی وفا کا درس لیا، میرا ہی نشے میں پھونک دیا الزام اور آگ لگائی لوگوں نے. بات یہ نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان سکے ہیں. ہم اپنے آپ کو پہچانے. یہ تو سب سیاسی ہتھکنڈ ہے، ایسی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، سب کچھ ہے. ثبوت آپ پیش کریں. ساری دنیا کا اصلی باشندہ، پہلا باشندہ مسلمان، اور عربستان نہیں اور مکہ مدینہ نہیں، یہاں سے آدم سری لنکا سے چل کر گئے ہیں. کمزور ہونے کی وجہ سے اماں حوا کو جدہ میں اتارا گیا ہے. جدہ مکہ سے 70 کلومیٹر ہے، اور یہاں کوئی سواری نہیں، اور آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا گیا ہے کہ تم مرد ہو تو ذرا زیادہ مسافت چلو. اور عرفات کے میدان میں جبل رحمت پہ جا کے دونوں روتے روتے ملے ہیں اور وہاں توبہ قبول ہوئی. تو ایسا نہیں ہے کہ عربستان سے اور مکہ سے اور مدینہ سے اور سعودیہ سے اسلام ہندوستان آیا. بالکل غلط. ہندوستان سے عربستان اور ساری دنیا میں گیا ہے. آپ کو یہ بات اپنے رگ و پے میں بسانی پڑے گی اور اس کو ہر اینگل سے سوچنا پڑے گا، تب جا کر آپ میں خود اعتمادی آئے گی. اور جب روشنی آ جاتی ہے تو اندھیرا خود بخود چھڑ جاتا ہے. اور اگر آپ نے روشنی نہیں جلائی، تیرے کو آپ لاٹھی سے مارے ہو جانے والا نہیں. پہلے آپ کیا ہیں آپ کو نہیں معلوم. تو سوال یہ نہیں کہ آپ ثابت کیجیے، سوال یہ ہے آپ پریورتن کیجیے. آپ بدلے ہیں، ہم نہیں بدلے. ہم تو مول نواسی ہیں بھائی، لیکن اس اتنی محنت کرنی پڑے گی. 70 سال جب باطل محنت کرتا ہے تو آج راج گدی پر پہنچ جاتا ہے. اور اگر حق والا سو جائے تو تابا رہتا ہو جاتا ہے. وہی ہمارے ساتھ ہوا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا اس مضمون کو دھیان سے سنو. کان الناس امۃ واحدہ، سارے انسان ایک زمانے میں ایک ہی تھے اور صرف مسلمان تھے. کیا تھے؟ ہزاروں سال. پھر ایک دور آیا نوح علیہ السلام، پھر سب مسلمان تھے. اور اس کا ثبوت ہے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. نوح علیہ السلام کی بدعا ہے، اے لا تذر علی الارض، زمین پر کوئی کافر مت، سانس لینے والا کافر مت چھوڑ. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ایک کو بھی زندہ مت چھوڑ کافر. اگر تو نے ان میں سے کسی کو چھوڑ دیا، یضل عبادک، تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور نہیں جلیں گے، الا فاجرا کفارا، مگر بڑے بڑے کافر اور بہت ہی گناہگار قسم کے لوگ جلیں گے، اس لیے ان کو چھوڑ دو. تو اللہ نے ویسا ہی کیا. ایمان والے بچے تو بچا کون زمین پر؟ زمین ہی نہیں بچی. سارے عالم کا طوفان تھا اور سارے عالم میں پانی تھا اس میں.
اور پھر خالی ایمان والے آئے. تو ہمارے پاس تو کسی کا ایفیڈیوٹ نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی CAPA کے کاغذات نہیں ہیں, ہمارے پاس دنیا کی سب سے معتبر دستاویز ہے قرآن, لیکن مسلمان خود ہی نہیں جانتا ہے. یہ سب سے بڑا ثبوت. اور میں نے جو بات ابھی کہی ہے میں ان کی کتابوں سے کہہ رہا ہوں, میں نے ان کی کتابوں کے حوالے دیکھے. جو آدم اور حوا علیہ السلام کے جنت سے اترنے کا قصہ ہماری کتاب میں ہے, یہ سب ان کی کتابوں میں موجود ہے. وہ میں نے ریفرنس کے طور پر نکال کے دیکھے, تب جا کر زبان کھولی کہ دنیا کا اور خاص طور سے بھارت کا اصلی مول نواسی اور اصلی باشندہ کون ہے؟ مسلمان. اس اعتبار سے ہو جو ہو آگے, اس اعتبار سے یہ ہندوستان نہیں, یہ مسلمستان ہے. لیکن ہم ہی بھول گئے, شیر کے بچے ہی بھول گئے بیچارے, اور بکری سمجھ بیٹھے اپنے آپ کو. تو پھر بوکر بھی سینگ مارنے لگ گیا شیر. اٹھو, ہاں پھر سے یہ محنت کرو, پھر سے قوم کو جگاؤ, پھر سے اپنے اندر آپ کو وشواس پیدا کرو. یہ تو اللہ تعالیٰ نے لایا ہے. اس لیے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 32-35 سال پہلے کہا تھا. ایک کو ہے آج تک زندہ ہے BJP میں, کیا حال ہے, کچھ بھی نہیں تھی اس ٹائم. تو بولے ہے چل رہی پارٹی وہاں, مسلمان تو اس وقت سورے گا جب BJP حکومت آئے گی. مولانا نے فرمایا تھا. تو بہت سی چیزیں سوچ بھی نہیں سکتے تھے. جیسے میں نے آج کا مضمون بولا آپ کو, ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. بات تند مخالف سے نہ گھبرا شاہی, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو میں نے بیچ میں ایک جملہ کہا, یہ ہم کو اس لیے نہیں مٹا سکیں گے کہ ہمارا محافظ کون ہے؟ اللہ. نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ آج کی کوشش نہیں ہے. 24,000 مرتبہ بولے تو چلے گا. 1,24,000 مرتبہ دنیا کی تاریخ میں اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی آج سے زیادہ کوششیں ہو چکی ہے. آج سے زیادہ بول بچن ہو گئے ہیں, تکلیفیں ہوئی ہیں, کوششیں ہوئی, سازشیں ہوئی, فنڈ جمع کیا گیا, خرچ کیا گیا, لیکن وہ فیل ہو گئے. پاور بھی اللہ نے دیا اور اینڈ میں لا کر پنچر بھی کس نے کیا؟ اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ ہمارا مسلمان ہونا. وہ تو یہی چاہتے تھے نا, ایک بھی نہ بچے. جیسے نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی ایک بھی نہ بچے, تو ان کی دعا تو قبول ہوگی, نبی تھے وہ. لیکن باقی کسی فرعون, حامان, شداد, نمرود, ابی ابن خلف, ابو جہل وغیرہ کسی کی کبھی بھی قبول نہیں ہوئی. پاور دے کے بہت اچھلنے تو دیا اللہ نے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جڑ سے اکھاڑ کے پھینکا. اور ایمان کی اور اسلام کی اور مسلمانوں کی حفاظت کی, اس کا ثبوت آپ کا میرا مسلمان ہونا اگر ختم ہو جاتا تو یہ تو طے ہے کہ حفاظت اللہ کرے گی. یہ اچھلیں گے, کودیں گے تاکہ ہم کو جگائیں. اور پھر اس کے بعد میں نے یہ بھی کہا کہ اب وہ تھا ایک زمانہ نوح علیہ السلام کا, سب ختم ہو گئے. آدم علیہ السلام کے پہلے زمانے میں 1,000 کوئی بھی تھا, وہ اللہ کا فیصلہ تھا. اب اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ یہ نظریات مختلف ہونے کس نے دیا؟ اللہ نے. عقائد مختلف ہونے کس نے دیا؟ اللہ نے. پھر کتاب آئی اور نبی آئے, ہدایت سب کو دے سکتا تھا, تو پھر مختلف ہونے کس نے دیا؟ کافر مشرک بننے کس نے دیا؟ اللہ نے. اور جو مسلمان بنے, ایمان والے رہے, ان کا کوئی کمال نہیں, وہ بھی اللہ نے. جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, صاحب لکھا ہوا ہے. تو ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں, اللہ محافظ ہے. لیکن اگر ہم یہ چاہیں کہ نہیں ایک مرتبہ یہ بھی سب ختم ہو جائے, تو یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ بھی ختم نہیں ہوں گے. اب حق باطل ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. سمجھ میں آئے؟ آیت کے دوسرے جملے میں ارشاد ہے. تو مول نواسی کون ہے بھارت کا؟ خاص. یہ بھی عجیب بات ہے. اسی لیے تو دشمن زور مارتا ہے زیادہ.
بھارت کی چھاپ پوری دنیا پر ہے، ہمارے مدرسوں کی چھاپ پوری دنیا پر ہے، ہماری تبلیغ کی چھاپ پوری دنیا پر تھی. ہاں تو کوئی وجہ ہے نا شیطان اتنا زور مارنے کے لیے کہتا ہے. بھارت کی ایک حیثیت ہے. یہ وہ بول دیا کسی بولنے والے نے. میری سوچ تھی کئی دن سے کس شکل میں یہ ہمارا نظریہ یہ کہ یہ حقیقت کس طرح لوگوں میں آئے گی، وہ بات کی بات ہے. لیکن بیچ میں ایک کا سنا میں نے، کسی نے کہا کہ اصل میں یہ تو ہمارے ہی تھے اور یہ ایسے تھے اور وہ ویسے تھے. انہوں نے کہا تم رام کی بات کرتے ہو، رام کا باپ دشرت کا باپ فلاں، اس کا باپ فلاں، اس کا باپ فلاں، اینڈ کہاں ہوگا؟ بولا نا آدم علیہ السلام. وہ کیا تھے؟ تو پریورتن تم کرو بھائی، ہم کیوں کریں؟ تو جو دیش اسلام کا دیش ہے، مسلمانوں کا دیش ہے، وہاں اگر جیسے آج کے دستور کے خلاف کوئی بولے تو وہ غدار ہے. تو جس دیش پر موحد آدم کو پیدا کیا تھا اللہ نے، اس دیش میں دوسرا مذہب پر اختیار کرنے والا کیا ہو گیا؟ کون دروہی ہے؟ آپ دروہی ہے بھائی. آیت کے دوسرے جملے میں ارشاد ہے فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. اب اختلاف حل کے بعد آدم علیہ السلام نظریات بدلے، عقیدے بدلے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا جو خوشی سناتے تھے، ڈراتے تھے، ان کے ساتھ کتابیں بھی بھیجی، ٹھیک طور پر نازل فرمائی، اس غرض سے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں میں ان کے امور اختلافیہ میں فیصلہ فرما دے. انبیاء علیہ السلام فیصلہ فرما دے اللہ کے حکم سے. یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اوپر کے جملے میں تمام انسانوں کا امت واحدہ اور ملت واحدہ ہونا بیان کیا تھا، اور اس جملے میں اسی پر تفریح کرتے ہوئے یہ فرمایا ہم نے انبیاء اور کتابیں بھیجی تاکہ اختلاف کا فیصلہ کیا جائے. ان دونوں جملوں میں بظاہر جوڑ نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ انبیاء اور کتابوں کے بھیجنے کی علت لوگوں کا اختلاف ہے، اور اختلاف اس وقت تھا نہیں شروع میں. مگر جواب بالکل واضح ہے کہ مراد آیت مذکورہ کی یہ ہے کہ ابتدائی عالم میں تمام انسان ایک ہی عقیدے حق کے قائل اور پابند تھے، پھر رفتہ رفتہ ان میں اختلاف پیدا ہو گیا. اختلافات پیدا ہونے کے بعد انبیاء علیہ السلام اور کتابیں بھیجنے کی ضرورت پیش آئی. ایک بات رہ جاتی ہے کہ امت ایک تھی یہ تو بیان کیا، لیکن اختلاف پیدا ہوا یہ بیان نہیں کیا. پھر ان کے اختلاف میں فیصلہ کرنے کے لیے انبیاء کتاب بھیجی یہ کہا. تو یہ کیوں کیا؟ اختلاف پیدا ہوا، قرآن میں وہ بھی آنا تھا. لیکن جو قرآن کو جانتے ہیں ان کے لیے کہ احوال ماضیہ کے بیان یا قصہ کہانی یا تاریخ کی کتابوں کے سارے قصوں کو نقل نہیں کرتا. یہ قصے کہانی کی کتاب نہیں، یہ آئین کی اور اصول کی کتاب ہے، بلکہ درمیان سے وہ حصہ حذف کر دیتا ہے جو اس سیاق کلام سے خود بخود سمجھا جا سکے. مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں جو قیدی رہا ہو کر آیا اور خواب کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے اس نے بادشاہ سے کہا آپ لوگ پریشان ہیں کہ ہاں مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دو، مجھے معلوم ہے کہ وہ خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں، مجھے کہا تھا تو چھوٹے گا جیل سے اور تو جا کر وہاں پر کیا کرے گا، سکہ بنے گا بادشاہ کا اور تو شراب پلائے گا. تو ان کی خواب کی تعبیر سچی ہوئی، مجھے بھیج دو، اتنا تو ہے. اس کے بعد ڈائریکٹ پھر وہ گیا، اس کو پرمیشن ملا اور وہ گیا اور یوسف علیہ السلام سے بات چیت کی، یہ نہیں ہے. ڈائریکٹ جو جملہ ہے وہ یہ ہے، قرآن میں اس قیدی کی تجویز نقل کرنے کے بعد یہاں سے بات شروع ہوئی یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات. یوسف 7 گائے کے بارے میں ہم کو فتویٰ دو، ہمیں تعبیر بیان کرو. اور پھر وہ بادشاہ کا پورا خواب سنا. تو بیچ کا جتنا حصہ ہے کہ اجازت ملی اور پھر وہ گئے اور ملے، وہ سب باتیں قرآن ضروری نہیں سمجھتا. قرآن اصولی کتاب ہے، بیچ کی باتوں کو تم نے سمجھنا ہے. اس لیے امت پورے کی بات ان میں اختلاف پیدا ہوا یہ نہیں بیان کیا. ایک تھی پہلے، پھر ان کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء رسول کتابوں کو بھیجا. اس سے سمجھ جاؤ کہ بعد میں اختلافات ہوئے. اصولی کتاب ہے.
اسی طرح اس آیت میں وحدت ملت کے بعد اختلاف واقع ہونے کا تذکرہ اس لیے ضروری نہیں سمجھا گیا کہ اختلافات کا وقوع تو ساری دنیا جانتی ہے، ہر ایک کے مشاہدے میں ہے۔ ہاں، ایک گروہ ہو گیا مسلمان اور دوسرا گروہ ہو گیا کافر۔ پھر یہ آیت کے اختلافات پیدا ہوئے اور ان اختلافات کو دور کرنے انبیاء رسولوں کو بھیجا، لیکن بعض لوگوں نے نہیں مانا کہ یہ وہی لوگ تھے کہ جن کو پہلے کتاب مل گئی تھی۔ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود و نصارہ جو کافر بنے، مشرک بنے، ان لوگوں پر بھی فٹ آتی ہے۔ یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ آسمانی کتابوں میں کوئی اشتباہ یا التباس کی گنجائش نہ تھی، ان کی سمجھ میں نہ آئی یا غلط فہمی کا شکار ہو جائے، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ جاننے بوجھنے کے باوجود ان لوگوں نے محض ضد اور حد درمی سے انکار کیا۔ جہاں بھی حق سے انکار ہوگا وہ حد درمی اور ضد کی وجہ سے ہوگا۔ تو وہ جن کو اللہ تعالیٰ لگا دیا، خلقکم، اللہ ہم نے تم کو پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، سورہ تغابن کے اندر ہے، تم میں سے بعض کافر ہو گئے، بعض مومن ہو گئے۔ خلاصہ آیت کا یہ ہے کہ پہلے دنیا کے سب انسان دین حق پر قائم تھے، پھر طبیعتوں کے اختلاف سے اغراض میں اختلاف ہونا شروع ہوا، ایک عرصے کے بعد اعمال و عقائد میں اختلاف کی نوبت آ گئی، یہاں تک کہ حق و باطل میں التباس ہونے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام اور اپنی کتابیں راہ حق کی ہدایت کرنے کے لیے اور اسی دین حق پر دوبارہ قائم ہو جانے کے لیے بھیجی، جس پر سب انسان پہلے قائم تھے، لیکن ان سب ہدایت واضحہ آیات بینات کے ہوتے ہوئے کچھ لوگوں نے مانا اور کچھ لوگوں نے ضد اور عناد سے انکار و انحراف کی راہ اختیار کی۔ ایک مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مذہب کی بنا پر قومیت کی تقسیم مسلم و غیر مسلم کا دو قومی نظریہ عین قرآن کے منشے کے مطابق، اصل تقسیم یہی ہے، قوم مسلم ایک قوم کافر، قرآن یہی کہہ رہا ہے فمنکم مؤمن ومنکم کافر، یہ نظریہ ہی صحیح ہے، فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی واضح ہو گیا اسلام میں دو قومی نظریے کی اصل بنیاد در حقیقت صحیح متحدہ قومیت پیدا کرنے پر ہے، جو ابتدائی آفرینش میں قائم تھی، جس کی بنیاد وطنیت پر نہ تھی بلکہ عقیدہ حق اور دین حق کی پیروی پر تھی۔ کان الناس امۃ واحدہ، ایک ہی امت کے بتلایا کہ ابتدائی عالم میں اعتقاد صحیح اور دین حق کی پیروی کے اعتبار سے ایک صحیح اور حقیقی وحدت قومی قائم تھی۔ بعد میں لوگوں نے اختلافات پیدا کیے، انبیاء نے لوگوں کو اسی اصلی وحدت کی طرف بلایا، جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا وہ اس متحدہ قومیت سے کٹ گئے اور جو جدا گانہ قوم قرار دیے گئے۔ آج کے لیے تو کچھ سمجھ میں آیا بھائی آپ کے مون نواسیوں؟ بھارت کے اصل مول نواسی کون ہے اور ساری دنیا کے مول نواسی کون ہے؟ پھر جو درگت آج بنی ہے اس کے ذمہ دار بھی کون ہے؟ ہم نے اپنا سبق بولا دیا، جھپٹنا، اقبال کا شعر، پٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ، اور نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، کبوتر ہوتے ہیں، کبوتر پکا کے کھائے ہوئے آتے ہیں، ان کو دانہ ڈالو، چونکہ دانہ ملتا ہے اس لیے وہ بیچارے بادشاہ کے اس پر وہ گنبدوں کے اوپر رہتے ہیں، میدانوں میں رہتے ہیں اور جو ملتا ہے تو کھاتے ہیں، لیکن شاہین وہ نہیں ہوتا، بلکہ شاہین اپنا شکار کر کے کھاتا ہے، وہ آزاد رہتا ہے۔ تو نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی، بادشاہ کا محل، نہیں تیرا نشیمن، نشیمن گھونسلہ ولا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔
تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں، آزادی. تو مومن کی مثال شاہین سے دیا کرتے. ایک پوری کی پوری نظم لکھی انہوں نے کہ ایک مرتبہ میں گیا تو میرے سامنے تیتر بٹیر کو لا کر بھنا ہوا رکھا گیا تندوری. تو میں نے اس کو دیکھ کر اس سے مخاطب ہوا، اس سے بات چیت. انہوں نے اپنے خیال کو الفاظ میں ڈالا کہ میں نے تیرے کو دیکھا ہے ہمیشہ کتا ہے یا دسترخوان پہ سجایا جاتا ہے، لوگ تجھے کھاتے ہیں، لیکن شاہین کو کبھی نہیں دیکھا کہ کبھی اس شاہین کو لوگ کھاتے اس کی تندوری بناتے ہو. ایسا کیوں ہے؟ تو تیتر نے مجھے جواب دیا بزبان حال. کیا جواب دیا؟ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تقدیر کے قاضی اللہ، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، یہ فیصلہ ہے ازل سے، پہلے سے. ایکائی کی سزا یہ ہے جرم ضعیفی، کمزور ہونے کی سزا. کیا ہے؟ کمزور ہونے کے گناہ کی سزا کیا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، اچانک پکڑا جانا اور مارا جانا. اس سے سبق دیا اقبال نے. شاہین بنو، ہاں، تیتروں کی طرح، مرغیوں کی طرح دوسروں کے دانوں پر مت پلو. اگر تم کمزور پڑ گئے تو ایک دن تمہاری بھی تندوری بن جائے گی. یہی سبق ہے اس میں. شاہین کبھی تندور نہیں بنایا جاتا، تندوری اس کی نہیں بنی. کیوں؟ کہ وہ ہمیشہ اقدام کرتا ہے. اقدام ڈیفنس میں نہیں رہتا ہے، اور اس کا کیا حال بھی نہ جانتا ہو. اقدام تو بہت بات کی بات ہے، بہت آگے کی بات ہے. کم سے کم ڈیفنس کرے کہ نہیں، ڈیفنس بھی نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں. اس کی سزا تو اس کا انجام تو تیتر اور بٹے سے بھی بدتر ہو جائے گا انسان ہونے کے باوجود. تو ہم بہت کچھ چھوڑ چکے ہیں. اس کی سزا اس کو مذاکروں سے، علم سے زندہ کرو، اپنے آپ کو پہچانو. موت ایسی بھی ہے، موت ویسی بھی ہے، لیکن وہی ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر. گیدڑ کا جینا بھی کوئی جینا، اور جو کچھ ملے گا آپ کو، علم ملے گا اسی قرآن سے، آپ کو عمل کی توفیق ہوگی اسی قرآن سے، اللہ ملے گا اسی قرآن سے، قوم کے لیے مواد ملے گا اسی قرآن سے، اندر روحانیت آئے گی اسی قرآن سے. اس لیے پلٹ کے اپنے قرآن کی طرف آؤ اور لاؤ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا. اے اللہ قرآن کی روح اندر سے کو، اے اللہ امت کی اصلاح فرما، امت کو اپنے دین کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما. باطل عزائم کو خاتمے ملا، باطل ارادوں کو ملیامیٹ کر باطل کی ہوا اکھیڑنے کے فیصلے فرما. حق کے پردے کی غیب سے شکلیں صورتیں پیدا فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ اگلا سنیچر تو رہوں گا، اللہ نہ کرے کوئی دوسرا حادثہ ہو. کچھ نہ کچھ تقاضے آ جاتے ہیں کہ بیماریاں ہیں وغیرہ.